مگر میں شراب نوشی، بدکاری، چوری اور جھوٹ سے محبت رکھتا ہوں۔ بدکاری کرنے کا موقع میسر آیا تو اس کے دل میں پھر یہی خیال آیا، مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند ہو گئے۔ دنیا بھر میں ایتھیکلی، سوشلی، اکانومیکلی، اسپرچولی ہر اعتبار سے معاشرے زوال کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے انسان کے اللہ پاک کے ساتھ تعلق کو درست کیا۔ عزت، ذلت، مال و دولت، نجات سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انسان کی پوری نفسیات کو بدل ڈالا، انسان کو ذہنی غلامی سے آزاد کر کے حقیقی آزادی عطا کی۔ آپ علیہ السلام کی اصلاحی مہم کا بنیادی منشور بیسک کریکٹر تھا۔ میں حجۃ الوداع کے دن پیارے آقا علیہ السلام کے منبر اقدس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ دولت کی گردش کو یقینی بنایا گیا تاکہ سرمایہ چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ علیہ السلام کی سیرت کو بحیثیت مصلح، اصلاح کرنے والے اس پہلو سے ڈسکس کریں گے کہ آپ علیہ السلام نے کس حکمت اور بصیرت کے ساتھ معاشرے کی اصلاح فرمائی۔ ناظرین، انسانی تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں بگاڑ، ظلم، جہالت اور اخلاقی پستی اپنی انتہا کو پہنچی تو اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں، خصوصاً انبیاء کرام علیہ السلام، پھر اولیاء کرام کے ذریعے اصلاح کا سامان پیدا فرمایا۔ اگر 6 صدی عیسوی کو دیکھا جائے تو عرب بلکہ دنیا بھر میں ایتھیکلی، سوشلی، اکانومیکلی، اسپرچولی ہر اعتبار سے معاشرہ زوال کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ یہی وہ تاریک دور تھا جسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ ایسے میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے محض 23 برس کی مختصر مدت میں ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اصلاحی انقلاب ثابت ہوا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی اصلاحی کوششوں کا سب سے بنیادی پہلو عقیدے کی اصلاح تھی۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے انسان کے اللہ پاک کے ساتھ تعلق کو درست کیا، انہیں توحید کا سبق پڑھایا اور تمام جھوٹے معبودوں سے ان کے تعلق کو ختم کیا۔ آپ نے لوگوں کو سکھایا کہ تمام طاقتوں کا مالک صرف ایک اللہ ہے، بارش وہ برساتا ہے، فصلیں وہ اگاتا ہے، اولاد اور رزق وہ عطا فرماتا ہے، عزت، ذلت، مال و دولت، نجات سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جسے دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ناظرین، عقیدہ توحید نے انسان کی پوری نفسیات کو بدل ڈالا۔ جب انسان نے یہ سمجھ لیا کہ کائنات کا خالق و مالک صرف ایک اللہ ہے تو اس کے دل سے ہر باطل قوت کا خوف نکل گیا۔ باطل معبودوں، کاہنوں اور نجومیوں کے سامنے جھکنے والا انسان اب صرف ایک رب کے سامنے جھکنے لگا۔ اس عقیدے نے انسان کو ذہنی غلامی سے آزاد کر کے حقیقی آزادی عطا کی، کیونکہ جو انسان صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی انسان کا غلام نہیں رہ سکتا۔ اسلام میں جس توحید کے عقیدے کا تصور ہے اس میں انسانی برابری کا بھی تصور ہے، کیونکہ جب سب انسان ایک ہی خالق کی مخلوق ٹھہرے تو نسلی، قبائلی اور طبقاتی برتری کا فلسفہ خود بخود دم توڑ گیا۔ اصلاح کی دوسری صورت یا دوسرا میدان اخلاقی اصلاح ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ ارشاد آپ علیہ السلام کی اصلاحی مہم کا بیسک چارٹر تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں صرف نظریاتی تعلیم یا فرامین نہیں، بلکہ آپ نے اپنی ذات کو عملی نمونہ، رول ماڈل بنا کر پیش کیا۔ سچائی، امانت داری، وعدے کی پاسداری، صبر، حلم، عفو و درگزر، تواضع اور رحم دلی جیسی صفات کو آپ علیہ السلام نے اپنے کردار سے معاشرے میں رائج کیا۔ مکے کے وہ لوگ جو آپ علیہ السلام کو ستاتے رہے، انہی کی زبان پر آپ علیہ السلام کے لیے صادق اور امین کے القاب تھے۔ شراب نوشی جیسی صدیوں پرانی عادت کو آپ علیہ السلام نے بتدریج، گریجولی تربیت کے ذریعے مکمل طور پر ختم کر دکھایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی اصلاحی حکمت عملی نہایت دانشمندانہ اور قابل عمل تھی۔ ناظرین، عرب معاشرے کی سب سے بڑی بیماری قبائلی عصبیت تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس عصبیت کی جگہ ایمانی اخوت کا تصور پیش کیا۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان جو بھائی چارہ قائم ہوا وہ تاریخ انسانی کی ایک منفرد مثال ہے۔ حضرت عدا بن خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حجۃ الوداع کے دن
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر اقدس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو. بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے. کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، بلکہ فضیلت صرف تقوی و پرہیزگاری سے ہے. معاشی اصلاحات کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کو حرام قرار دے کر معاشی استحصال کا دروازہ بند کر دیا. زکوٰۃ کا نظام نافذ کر کے دولت کی گردش کو یقینی بنایا گیا تاکہ سرمایہ چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو یمن کے لوگوں تک جو احکامات پہنچانے کا ارشاد فرمایا ان میں سے یہ بھی تھا، انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں سے زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو واپس دی جائے گی. سیاسی اصلاحات کی بات کریں تو مدینہ منورہ پہنچ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میثاق مدینہ کے ذریعے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جس میں مختلف مذاہب اور قبائل کے لوگ ایک قانون کے تحت زندگی گزارنے لگے. تاریخ کی پہلی تحریری دستاویز تھی جس نے کثیر المذاہب معاشرے میں شہریوں کے حقوق و فرائض کا تعین کیا. پیارے آقا علیہ السلام نے انصاف کے نظام میں امیر اور غریب، طاقتور اور کمزور کے درمیان کوئی فرق نہ رکھا. ناظرین، لوگوں کی اصلاح کرنے میں سمجھانے والے کا انداز اصلاح بہت اہمیت رکھتا ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ السلام جب کسی کو کوئی بات سمجھاتے تھے تو بہت محبت بھرے انداز میں سمجھاتے تھے. حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں کسی کو چھینک آئی تو انہوں نے نماز میں یرحمک اللہ کہہ دیا. لوگ انہیں نظروں سے گھورنے لگے، سو انہوں نے نماز ہی میں کہا کیا ہوا ہے تمہیں، مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس پر لوگ اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے انہیں چپ کروانے لگے، لہٰذا وہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد نماز مکمل ہو گئی تو پیارے آقا علیہ السلام نے انہیں بلایا. حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام پر میرے ماں باپ قربان، میں نے آپ علیہ السلام سے زیادہ اچھے انداز میں سکھانے والا کوئی نہیں دیکھا. آپ نے نہ مجھے مارا نہ برا بھلا کہا، بلکہ فرمایا کہ یہ جو نماز ہے اس میں لوگوں کی گفتگو والی کوئی چیز درست نہیں ہوتی ہے. نماز تو تسبیح، تکبیر اور تلاوت کا نام ہے. ایک مرتبہ ایک شخص پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں مگر میں شراب نوشی، بدکاری، چوری اور جھوٹ سے محبت رکھتا ہوں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو حرام کہتے ہیں جبکہ مجھ میں ان تمام چیزوں کے چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے. اگر آپ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ میں ان میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دوں تو میں آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. اس کی بات سن کر پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس نے اس بات کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا. پھر جب وہ پیارے آقا علیہ السلام کے پاس سے گیا تو اسے شراب پیش کی گئی. اس نے سوچا کہ اگر میں نے شراب پی لی اور آپ علیہ السلام نے مجھ سے شراب پینے کے متعلق پوچھا اور میں نے جھوٹ بول دیا تو وعدہ خلافی ہوگی، اور اگر میں نے سچ بولا تو آپ علیہ السلام مجھ پر حد یعنی اسلامک جو سزا ہے وہ قائم کر دیں گے. یہ سوچ کر اس نے شراب کو چھوڑ دیا. پھر اسے بدکاری کرنے کا موقع میسر آیا تو اس کے دل میں پھر یہی خیال آیا، لہٰذا اس نے اس گناہ کو بھی چھوڑ دیا. اسی طرح چوری کا معاملہ ہوا. پھر وہ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے جھوٹ چھوڑنے کا کہا. جب میں جھوٹ بولنے سے بچا تو مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند ہو گئے. اس کے بعد وہ شخص تمام گناہوں سے تائب ہو گیا. ناظرین، یہ تھا ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا انداز اصلاح. آپ علیہ السلام نے اس شخص کو صرف ایک برائی چھوڑنے کا حکم دیا مگر آپ نے ایسی برائی کو نشانہ بنایا جس کے دور ہونے کی وجہ سے دوسری برائیاں بھی دور ہو گئیں. پیارے آقا علیہ السلام کی ایک اور بہت پیاری عادت یہ تھی، کئی مرتبہ آپ لوگوں کو ان کی غلطی کی طرف توجہ تو دلاتے اور اصلاح بھی فرماتے تھے لیکن یہ نہیں بیان فرماتے تھے کہ غلطی کس سے ہوئی. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کو کسی شخص کے بارے میں کچھ پتہ چلتا تو اس سے یوں نہ فرماتے کہ تم نے ایسا ایسا کیا،
بلکہ فرماتے تھے ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے جو ایسا کہتے ہیں۔ ناظرین، پیارے آقا علیہ السلام کی اصلاحی کامیابی کا راز صرف آپ کے سچے پیغام میں نہیں تھا، بلکہ اس مؤثر طریقہ اصلاح میں بھی تھا جسے آپ علیہ السلام نے اپنایا۔ آپ نے ہمیشہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ دعوت دی، سختی کی بجائے نرمی، جلد بازی کے بجائے تدریج، گریجولی، اور انتقام کی بجائے عفو و درگزر کو اپنایا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی اصلاحی تعلیمات آج بھی پوری انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو رحمت للعالمین کہا گیا، کیونکہ آپ کی اصلاح کسی ایک قوم یا زمانے کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت اور ہر دور کے لیے تھی۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ رب کریم ہم سب کو نبی پاک کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔